السلام علیکم بچوں، ہم پڑھ رہے تھے پانی جو ہمارا سبق ہے، اس کے 2 حصے ہم نے پڑھے، اب آج تیسرا پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا راجا اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ اگر دنیا میں اتنا سارا پانی ہے، سمندروں میں پانی ہے، جھیلوں میں پانی ہے، دریاؤں میں، ندی نالوں میں، ہر جگہ پہ پانی ہے، پھر پینے کے صاف پانی کی کمی کیوں ہے؟ تو یہ سوال تھا راجا کا جو اپنی ماں سے پوچھتا ہے۔ اب ہم آگے پڑھیں گے، پہلے پھر سمجھیں گے۔ ماحولیاتی آلودگی اور عالمی حرارت گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بارشیں کم ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے گلیشیئر پگھل چکے ہیں، جس سے زمین میں پانی کی سطح کم ہوتی جا رہی ہے، اسی لیے پانی کی قلت ہے۔ ماں خوشبو کہتی ہے، ماں ندی نالوں، جھیلوں اور دریاؤں میں بھی پانی بہت ہے۔ آگے کیا کہتا ہے؟ ماں کہتی ہے، پانی تو ہے لیکن اب وہ آلودگی کی وجہ سے استعمال کے قابل نہیں رہا۔ راجا، پانی کو بچانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ماں، زیادہ سے زیادہ درخت لگانا، جنگلوں کی حفاظت کرنا، پانی کو آلودگی سے بچانا، بارش کے پانی کو بچا کر رکھنا، یہ کچھ اہم اقدامات ہیں۔ پانی کی ایک ایک بوند قیمتی ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ دنیا کے بعض ممالک میں پانی پیٹرول سے بھی زیادہ مہنگا ہے؟ اسی لیے ہمیں ہر حال میں اس کی حفاظت کرنا چاہیے۔ خوشبو، ماں، اب ہم کبھی بھی بارش کو برا نہیں کہیں گے اور پانی کو آلودہ نہیں کریں گے۔ تو یہ تھا ہمارا تیسرا لیسن آج کا، جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم نے جہاں سے پڑھا وہاں سے ہم اس کو سمجھیں گے۔ یہ جو سوال تھا راجا کا، اس سوال کا کیا جواب دیتی ہے اس کی ماں؟ اس کی ماں کہتی ہے، ماحولیاتی آلودگی اور عالمی حرارت گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بارشیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ یعنی جو ہماری ماحولیاتی آلودگی ہے، جو ہم اپنے ماحول میں گندگی کر رہے ہیں، اس گندگی کی وجہ سے، اور جو عالمی سطح پر یعنی دنیاوی لیول پر پوری دنیا پر جو گلوبل وارمنگ ہو گئی ہے، جو درجہ حرارت بڑھ چکا ہے، اس کی وجہ سے بارشیں کم ہو رہی ہیں۔ بارشیں کم ہو رہی ہیں اور جو گلیشیئر ہیں وہ پگھل چکے ہیں۔ گلیشیئر پگھلنے کے بعد وہاں گلیشیئر سے پانی آنے والا جو پانی تھا، جو ہمارے زمین کے اندر جو پانی کا لیول تھا، جو سطح تھی، اس کو برقرار رکھتا تھا، اب وہاں سے پانی نہیں آ رہا ہے، کیونکہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پانی کے جو گلیشیئر ہیں وہ پگھل چکے ہیں۔ تو وہاں سے جو ہمارا زمین کے اندر کا جو پانی کی سطح ہے وہ کم ہو گئی ہے، وہ گر چکی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس پانی کی قلت ہے۔ اب خوشبو پوچھتی ہے، ماں، ندی نالوں، جھیلوں اور دریاؤں میں بھی پانی بہت ہے۔ خوشبو کہتی ہے کہ ندی نالوں میں، دریاؤں میں ہے، جھیلوں میں بہت سارا پانی ہے۔ ماں کہتی ہے، پانی تو ہے لیکن اب وہ آلودگی کی وجہ استعمال کے قابل نہیں رہا۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ندی ہیں، نالے ہیں، جھیلیں ہیں، بہت ساری ہیں، پانی بہت سارا ہے، لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے اس پانی کو آلودہ کر دیا ہے، اس میں گندگی ڈالی ہوئی ہے۔ راجا، پانی کو بچانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ بہترین سوال ہے راجا کا، اپنی ماں سے پوچھتا ہے۔ ماں کہتی ہے، زیادہ سے زیادہ درخت لگانا، یعنی ہمیں جتنا بھی ہو سکے ہم درخت لگائیں، جنگلوں کی حفاظت کریں، جو ہمارے جنگل ہیں ان کو ہم کاٹنے سے روکیں، پانی کو آلودگی سے بچانا، اور جو ہمارے پانی کے ذرائع ہیں، جہاں سے ہم پانی حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ ندی ہیں، نالے ہیں، جھیلیں ہیں، جو بھی ہمارا سورس ہے پانی کا، چشمے ہیں، تو ہم وہاں پہ کوشش کر کے وہاں ان کو ہم صاف رکھیں، ان کی حفاظت کریں اور ان میں آلودگی نہ ڈالیں۔ بارش کے پانی کو بچا کر رکھنا، جو بارش کا پانی ہوتا ہے اس کو ہم کسی طرح سے محفوظ کر لیں، اپنی کھیتی باڑی کے لیے یا باقی کاموں کے لیے، یا پینے کے لیے اس کو صاف کر کے ہم پی بھی سکتے ہیں۔ یہ کچھ اہم اقدامات ہیں جن سے ہم پانی کو بچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد، پانی کی ایک ایک بوند قیمتی ہے، یعنی ایک ایک قطرہ جو پانی کا ہے، بوند کہتے ہیں قطرے کو، ایک ایک قطرہ پانی کا جو ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ دنیا کے بعض ممالک میں پانی پیٹرول سے بھی زیادہ مہنگا ہے؟ یعنی دنیا کے کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پر پانی جو ہے وہ پیٹرول سے مہنگا ہے، یعنی اتنا وہاں پانی کی کمی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اسی لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو پانی ہے ہمارا، اس کی حفاظت ہمیں ہر حال میں کرنی چاہیے، چاہے وہ ہمارے
چشمے ہوں، چاہے وہ ہمارے ندی ہو، نالے ہوں، جھیلیں ہوں، دریا ہوں، تو ہر جگہ پہ جہاں بھی ہمارا پانی کا سورس ہے، کوئی ہمارا پانی کا جو ذریعہ ہے، اسے ہم ہر حال میں آلودگی سے، گندگی سے ہم بچائیں۔ خوشبو ماں، اب ہم کبھی بھی بارش کو برا نہیں کہیں گے۔ اب خوشبو کہتی ہے کہ ہم پانی کو اب کبھی بھی برا نہیں کہیں گے بارش کو، کیونکہ بارش سے ہمیں پانی ملتا ہے، اور پانی کو آلودہ نہیں کریں گے، اور یہ قسم کھاتی ہے کہ ہم پانی کو کبھی آلودہ نہیں کریں گے، کبھی گندا نہیں کریں گے۔ ہمیں بھی چاہیے بچوں کہ ہمارے جو پانی کے سورس ہیں، ہمارے گاؤں میں، ہماری بستیوں میں جو بھی سورس ہیں پانی کے، جہاں سے ہم پانی حاصل کرتے ہیں، ان سورس کو ہم اچھی طرح سے محفوظ کر کے رکھیں، تاکہ ان کے اندر گندگی نہ جائے اور وہ پانی ضائع نہ ہو۔ اس پانی کو ہم استعمال کرنے کے قابل رکھیں، تاکہ ہمیں آنے والے وقت میں، آنے والے دور میں پانی کی قلت محسوس نہ ہو، کیونکہ پانی کی اگر قلت ہوگی تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم پانی کے ہر سورس کو، ہر ذریعے کو بچا کے رکھیں، اس کو آلودگی سے بچائیں، اپنے ندی نالوں کو آلودگی سے بچائیں، گندگی سے بچائیں، ان میں گندگی نہ پھینکیں، تو یہ ضروری ہے۔ تو یہ ہمارا تیسرا لیسن تھا آج، تیسرا ٹاپک ہم نے پڑھا اسی پانی کے بارے میں، تیسرا حصہ پڑھا۔ اب آگے جو بچ جاتا ہے وہ ہے ہمارے سوالات و جوابات، وہ ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔